آخر میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ دیکھیں، استوانہ حنانہ یہ کتنا بڑا معجزہ تقریباً احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی، جنات کو ان کے تابع کر دیا، زمین کے خزانے ان کو عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کی شانیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو زمین و آسمان کے خزانے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر شے کو آپ کے تابع کیا، جس طرح میں نے حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ اور شان جلالت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، محترم ناظرین، جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر کے دوران سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جب بن گئی، لوگوں کو درس اور خطبہ دیتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قیام کی حالت میں خطبہ دیتے تھے۔ اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف، کیونکہ 40 سال کی عمر شریف میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال وہاں گزارے، تو 53 ایئرز کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ تو اس عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے وسط میں، جس کو ہم محراب کی جگہ کہتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ عطا فرماتے۔ تو طویل وقت سرکار کا قیام کے اندر گزرتا تھا، تو ایک خاتون جن کا بیٹا بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، تو اس نے ایک کارپینٹر تھا اور اس نے ایک ممبر بنا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھا۔ لیکن ممبر بنانے سے پہلے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جب خطبہ دیتے تھے تو کسی صحابی نے وہاں پر ایک، جس کو آپ لاک کہتے ہیں، یعنی ایک درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا، کھجور کے درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا جو اس کے مڈل سے کٹا ہوا تھا، اس کو لا کر مسجد میں رکھ دیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پوزیشن لیتے، یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کر سرکار خطاب فرماتے۔ تو ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جس کا بیٹا کارپینٹر تھا، کہ تم جو ہے کہ وہ ایک ممبر بناؤ، چیئر کی صورت میں سرکار اس پر بیٹھ بھی سکیں، کیونکہ ابھی بھی کھڑے ہیں، سہارا تو حضور لے رہے ہیں، سپورٹ لے رہے ہیں، لیکن ایک ایسی چیئر بن جائے کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر خطبہ دے سکیں۔ وہ جب لا کر رکھی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو، اس کھجور کے تنے کو، جو لکڑی کا ٹکڑا تھا کھجور سے کٹا ہوا، اس کو جب اپنے سے دور کیا اور سرکار علیہ السلام ممبر پر بیٹھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ اس سے رونے کی آواز سنی۔ اور صحیح احادیث بخاری میں ہو، مسند دارمی کے اندر تو تقریباً انہوں نے جمع فرمائی ہے کہ آواز اس لکڑی کے ٹکڑے میں سے آنے لگی، سسکیاں، جس طرح کہ کوئی روتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ پوری مسجد میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اب وہ لکڑی کا تنا، وہ درخت کب کٹا ہوگا محترم ناظرین، کٹنے کے بعد اس کی لکڑی کہاں پڑی ہوگی، اس میں کون سی جان اور حیات اور زندگی ہے، اس کو لا کر رکھا گیا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس میں حیات و زندگی ایسی پیدا فرما دی، حضور سے محبت ایسی پیدا فرما دی۔ جب حضور نے اس کو ہٹایا اور اس کرسی پر باقاعدہ اس ممبر پر بیٹھنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کیا، تو وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ رونے لگا۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کیسے روتا تھا، تو صحابہ نے اس کی فیلنگ کو بیان کیا، فرمایا جیسے اونٹنی، جیسے شی کیمل، اونٹنی کا اگر بچہ کھو جائے تو اونٹنی اس کی تلاش میں جو چیخیں مار کے روکتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ایسی آواز اس کی آنے لگی، اور کہتے ہیں اس کی آواز اتنی غمناک تھی اور اتنی غمزدہ آواز میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں خود رونا آنے لگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے اس سے بات کی، اور بات کر کے فرمایا رونا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، اور جنت میں تجھے لگا دیا جائے تو تو بہت بڑا درخت بن جائے گا، جب تو بہت بڑا درخت بن جائے گا تیرے میں پھل لگیں گے، اور جب تیرے میں پھل لگ جائیں گے تو انبیاء صالحین تیرے پھل کو کھائیں گے۔ تو سرکار فرماتے وہ راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پاس اسے دفن کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی بولیاں عطا فرمائیں، کیسے مقام عطا فرمائے، اور کیسی شان جلالت اور عظمت حضور کا عطا فرمائی۔ یہ نہیں کہ جب اس سے یہ وعدہ ہو گیا، اب حضور نے اس سے بات کی ہے اور اس نے حضور سے کیسے بات کی ہوگی یہ حضور جانتے ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جیسے اس کے بات کرنے کا سٹائل ہے، ہر شے بات کرتی ہے یا ذکر کرتی ہے، ہم اس کی آواز کا ادراک نہیں کر سکتے،
لیکن جس انداز میں اس نے بات کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سمجھا بھی، اس کو رپلائی بھی دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے رونا نہیں، اور وہ سسکیاں اس کی بند ہو گئی۔ رونے کی آواز تو اللہ نے ظاہر کر دی تھی، ایک آزمائش کے طور پر بھی لوگوں کے لیے، اور ایک سرکار کے معجزے کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، اس کو میرے پاؤں کے پاس جو ہے کہ زمین کھود کے اسی مسجد کے اس کنارے پر دفن کر دو۔ اب آپ دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تو روزانہ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کو لے جا کے اسٹور میں رکھ دو، جب جبریل آئیں گے تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اب جنت تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور یہ لے جا کر وہاں پر اس کو لگا دیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا اس کو میرے پاؤں کے پاس دفن کر دو۔ تو پتا چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے حضرت سلیمان نے فرمایا وہ اوتینا من کل شیء، اللہ نے مجھے اکثر چیزیں عطا فرمائی، تو میرے آقا کو اللہ نے اکثر الاکثر چیزیں عطا فرمائی کہ جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے ہیں وہی جگہ جنت نشین ہو جاتی، اور اس تنے کو وہاں پر گویا کہ دفن کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ آگے مزید یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان اور جلالت، انبیاء ان واقعے کے ذریعے انبیاء کی ایک شان، کرامت اور عزتیں دل کے اندر گویا کہ بلند ہوتی ہے۔ تو آج کے درس کو ہم یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت گویا کہ مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا حضرت داؤد کا وارث بنایا، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا، اب اس کو میں سمیٹتے ورز کرنا چاہتا ہوں۔ وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال کا وارث، ورنہ آپ کے تو 19 بیٹے تھے، اللہ سب کا نام لیتا۔ یہاں وارث سے مراد ہے کہ نبوت عطا کی گئی، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا، اور حق بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام اپنے جانشین مال میں نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام اپنے جانشین جائیداد میں نہیں چھوڑتے، اور یہ ان کے شان شان بھی ہے۔ کل کو کوئی یہ کہے کہ لو آپ کے امتی تو فقیر رہے اور خود تو آپ نے بڑی پراپرٹیاں بنائی، اور پراپرٹی بنا کر آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے کر دی، تو یہ ان کی ذات اور معاملات، ان کی شرافت پر سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا جو وراثت عطا فرماتا ہے وہ نبوت کی ہے، اور وہ نبوت کی وراثت آگے بڑھتی ہے، وہ مال کی نہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان کے لیے ارشاد ہوا وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے۔ قال یا ایھا الناس، اور انہوں نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی ہے، وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین، ہر چیز اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ آج تک ہم نے یہاں کی گفتگو کی ہے سلیمان علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، کہ اللہ نے ہوا کو ان کے کیسے تابع کیا تھا اور کیسی سلطنت ان کی تھی۔ ہوا ان کے قالین اور ان کے تخت کے نیچے آ جاتی تھی اور ایسے اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، اور پھر جو مسافتیں کئی برسوں کی ہوتی تھی تو آپ صبح کا ناشتہ یہاں کرتے تھے، دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا وہاں، تو شام کا گویا کہ آپ سستانے کے لیے فلاں جگہ پہنچ، یعنی پورے اس خطے کے اندر آپ کا راؤنڈ وہ تخت لگاتا تھا، اور جنات آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے، اور ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کر جاتی تھی۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ اے سلیمان یہ بادشاہی، یہ ہوا کے اختیارات ہم نے آپ کے تابع کر دیے ہیں، چاہے کسی پر احسان کرتے ہوئے آپ زیادہ عطا کر دیں اور نہ پسند کریں تو بالکل نہ دیں، بغیر حساب۔ ہم نے آپ کو منشی اور ایلچی نہیں بنایا بلکہ مالک و مختار اور محبوب بنایا، اور یہ غیر معمولی اختیارات ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سلطنت اور عظیم انعامات کی جو بارش اللہ نے آپ پر فرمائی تھی، اس کے صدقے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم پر اپنی دنیا و آخرت کی نعمتوں کو اللہ تمام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔